شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم والا اور نہایت ہی مہربان ہے۔ معزز سامعین گرامی، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا واقعہ پیش کرنے جا رہی ہوں جسے سن کر آپ بھی رو پڑیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے ایک ایسا عرب کا دور جاہلیت ہوا کرتا تھا جہاں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں گڑیا وغیرہ دے کر قبر میں بٹھا دیا کرتے تھے۔ بچے اس کو سمجھتے اور یہ لوگ اس پر مٹی ڈال دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی اپنا ایک واقعہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی، میری بیوی حمل سے ہوئی تو میں اللہ سے دعا کرنے لگا کہ مجھے بیٹا عطا کرنا، لیکن میرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی۔ میں بہت رویا، میں بہت زیادہ دکھی تھا اور میں پھر سے دعا کرنے لگا کہ اے اللہ اب مجھے دوبارہ سے بیٹا دینا، لیکن خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ میری بیوی کے ہاں پھر سے بیٹی پیدا ہو گئی اور میری بیٹیاں بہت پیاری تھی اور میں بھی ان سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن اس وقت کے جو زمانہ جاہلیت تھا اس میں ایسا بیٹیوں کو بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ میں بہت دکھی تھا اور میں اپنی بیٹی کو لے کر ایک دن اپنے گھر سے دور جانے لگا۔ میں نے اپنی بیٹی کی انگلی پکڑی ہوئی تھی اور اس کو دفنانے کے لیے کسی جنگل میں لے کر جا رہا تھا۔ میری بیٹی نے میری انگلی پکڑ رکھی تھی اور ہم چلے جا رہے تھے۔ بیٹی خوش تھی کہ اس کے بابا اس کو گھمانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ میری بیٹی سارے راستے اپنی توتلی زبان میں بات کرتی رہی۔ میں سارے راستے اس کو بہلاتا رہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے لے کر قبرستان پہنچ گیا اور اس کے لیے قبر کی جگہ بھی مقرر کر لی۔ میں زمین پر بیٹھ گیا اور ہاتھوں سے مٹی ہٹانے لگا۔ جب میری بیٹی نے مجھے ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی میرے پاس آ گئی اور وہ بھی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے مٹی ہٹانے لگی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دونوں باپ بیٹی مٹی کھودتے رہے۔ میں نے اس دن صاف ستھرے سفید کپڑے پہن رکھے تھے۔ مٹی ہٹاتے وقت میرے کپڑوں پر مٹی لگ گئی۔ میری بیٹی اٹھ کر ننھے ننھے ہاتھوں سے میرے کپڑے صاف کرنے لگی۔ میں اس کے لیے قبر تیار کر رہا تھا اور وہ میرے کپڑے صاف کر رہی تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبر تیار ہو گئی۔ میں نے اس کے ہاتھ میں گڑیا دے دی اور اس کو قبر میں بٹھا دیا اور اس پر مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ جب اس نے مجھے ایسا کرتے دیکھا تو وہ بھی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنے اوپر مٹی ڈالنے لگی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے اوپر مٹی ڈال رہی تھی اور ہنس رہی تھی کیونکہ وہ اس کو ایک کھیل سمجھ رہی تھی، اور میری بیٹی مجھ سے فرمائش بھی کر رہی تھی اور میں دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا، یا اللہ مجھے بیٹا عطا کرنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دعائیں کرتا رہا اور بیٹی دفن ہوتی رہی۔ میں نے آخر میں جب اس کے سر میں مٹی ڈالنا شروع کر دی تو اس نے خوف زدہ نظروں سے دیکھا اور کہنے لگی کہ ابا، آپ پر میری جان بھی قربان، آپ مجھے کیوں دفن کر رہے ہیں؟ میں نے اپنے دل کو پتھر کر لیا اور دونوں ہاتھوں سے جلدی جلدی مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ میری بیٹی روتی رہی لیکن میں نے اس کو دفن کر دیا۔ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھی نم ہو گئی، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ یہ وہ ایسا دور جاہلیت تھا کہ جہاں باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے۔ معاشرہ ان کو اس حرکت پر داد دیا کرتا تھا۔ یہ کیسا انوکھا معاشرہ تھا، ظلم کی انتہا تھی۔ یہ وہ دردناک دور تھا جب بیواؤں کی چیخیں اور عرب کے ریگستانوں میں تپتی ہوئی معصوم بچیوں کی آہیں جب عرش سے ٹھکرائی تو اللہ کو دکھی انسانیت پر رحم آ گیا، تو تب اللہ نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آغوش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ دیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو گھر اللہ کو پسند آتا ہے اللہ اس گھر میں بیٹی کی رحمت بیچتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نصیب والے ہوتے ہیں جن کی پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے۔ جب کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ خود فرماتا ہے تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ اسی لیے اپنی بیٹیوں سے محبت کیجیے اور اپنے اللہ کو خوش کیجیے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب پر اپنی رحمت برسائے، آمین یا رب العالمین۔